اثر کی رکعات کی تعداد، اثر کی نماز 4 فرض. صائب بن یزید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی، تو صحابہ ظہر کے بعد 2 رکعت اور عصر کے بعد 2 رکعت ادا کرتے تھے. جب ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت تھی نا، تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ ظہر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے اور عصر کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اوکے. پھر ان پر ظہر کی 4 رکعت اور عصر کی 4 رکعت فرض کر دی گئی. یہ پیچھے بھی گزر چکی ہے نا بات. جب ان پر 4 رکعتیں فرض کر دی گئی تو انہوں نے 2 نفل رکعتیں پڑھنی چھوڑ دی. عصر کے بعد کے 2 نفل چھوڑ دیے. فرض سے پہلے 4 رکعت کی فضیلت. فرض سے پہلے 4 رکعت کی فضیلت. یہ کون سے فرض ہیں؟ عصر کے. ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے والے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. جی. عصر کے بعد چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے کا جواز. کون سی نماز چھوٹی ہوئی؟ جو ظہر کی چھوٹ گئی تھی آپ کی. ٹھیک ہے، یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے. قریب مولا ابن عباس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عبد الرحمن بن اظہر اور مسور بن مخرمہ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا. قریب جو ہے یہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہے. ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن اظہر اور مسور بن مخرمہ نے 3 لوگوں نے مل کے ابن عباس کے غلام قریب کو کہاں بھیجا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ انہیں ہم سب کی طرف سے سلام کہنا. اب ادب سیکھیے. جب ہم کسی کو میسج بھیجتے ہیں نا، جاؤ میری طرف سے یہ کہہ دو، کہ جا کے انہیں پہلے سلام کرنا، ہمارا سلام دینا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سلام بھجوایا جا سکتا ہے. اور ان سے عصر کے بعد 2 رکعتوں کا مسئلہ پوچھنا اور کہنا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ یہ رکعتیں پڑھتی ہیں، جبکہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے کہ عصر کے بعد اب 2 رکعتیں نہیں ہیں، آپ کیوں پڑھتی ہیں یہ؟ چنانچہ میں، یعنی قریب کہتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ سب بات پہنچائی جو انہوں نے مجھ سے کہی تھی. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جاؤ ام سلمہ سے معلوم کرو. خود جواب نہیں دیا. کیا کہا؟ ام سلمہ سے معلوم کرو. میں ان حضرات کے پاس واپس آیا. انہوں نے بھیجا تھا کس کے پاس؟ حضرت. یہ خود سے نہیں آگے چل پڑے، واپس گئے اور ان کا جواب بتایا. تو انہوں نے مجھے ام سلمہ کی خدمت میں بھیج دیا رضی اللہ تعالی عنہا، اس بات کے ساتھ جو انہوں نے مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنے کے متعلق کہی تھی. ام سلمہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا تھا کہ آپ عصر کے بعد نماز سے منع فرماتے تھے، لیکن میں نے آپ کو 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا. ایک دن آپ عصر کی نماز پڑھا کر تشریف لائے اور میرے ہاں انصار کے قبیلہ بنی حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں. آپ نے یہ رکعتیں پڑھی تو میں نے خادمہ کو آپ کے پاس بھیجا. میں نے اس سے کہا کہ جا کر آپ کے پاس کھڑی ہو جانا اور کہنا کہ ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ ان سے منع فرماتے ہیں اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ انہیں پڑھ رہے ہیں. وہ خود کیوں نہیں گئی پوچھنے؟ کیونکہ ان کے پاس خواتین بیٹھی تھی. ڈیلیگیٹ کر دیا انہوں نے کہا. یعنی اگر آپ کے پاس مہمان بیٹھے ہوں تو آپ کسی بچے کو یا کسی اور کو کوئی کام دے کے بھیج دیں، نہ کہ ہر چیز پہ خود ہی اٹھ جائیں. یہ بھی ایک ادب ہے. بعض لوگ تو اپنے بچے پکڑا کے خود نکل جاتے ہیں. اگر آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما دیں تو ان سے ذرا دور ہو جانا. خادمہ کو یہ بھی سمجھایا کہ اگر آپ منع کریں تو دور ہو جانا. چنانچہ خادمہ نے ایسے ہی کیا، یعنی وہ جا کے کھڑی ہوئی. پوچھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پیچھے ہٹ گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، اے بنت ابی امیہ، یہ حضرت سلمہ کے والد کا نام ہے نا، ابو امیہ، تم نے عصر کے بعد کی ان 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا ہے تو بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ اپنی قوم کا اسلام لے کر آئے، یعنی مسلمان ہو کر آئے، اور انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں سے مشغول کر دیا. انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی رکعتوں سے مشغول کر دیا. تو یہ 2 رکعتیں وہ ہیں. ادب سے زندگی، محنت سے زندگی خوبصورت ہو جاتی، تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. ہر کوئی اپنی حد میں، کسی کی نماز میں خلل نہیں ڈال رہا اور کسی کے دائرے میں داخل نہیں ہو رہا، اور اپنے پاس سے جواب نہیں دیا. اور حضرت ام سلمہ نے پوری وضاحت کی کہ کیا ہوا.
وہ 2 رکعتیں کیوں پڑھی تھی. اب حضرت عائشہ نے جواب نہیں دیا تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی کوئی قضا سنت پڑھ رہی ہوں. اس میں آپ دیکھیے عبادات ہوں یا احکامات ہوں یا بتانے کا انداز، اس میں ویرائٹی بڑی ہے، مونوٹنس نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز. یعنی آپ کبھی ایک نام سے پکارتے ہیں، کبھی دوسرے نام سے پکارتے ہیں، کبھی ایک دعا پڑھتے ہیں، کبھی دوسری دعا پڑھتے ہیں. تو اس سے انسان غفلت کا شکار نہیں ہوتا. انسان کی جو فضیلت ہے نا وہ اس کے عقل کے استعمال پر ہے. جہاں عقل کی کمی ہوئی وہاں اس کا مقام گرا. اور یہ ادب آداب جو ہیں ان کا لحاظ رکھنا عقل مند ہونے کی نشانی ہے. بے ادب بے نصیب. اور حضرت عائشہ کو اس بات کا پتا ہوگا، یہ ڈسکس ہوئی ہوگی کہ حضرت ام سلمہ اس وقت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ بات پوری سمجھا دے. اور ویسے بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی بڑی فقیہہ خاتون تھی. امام ابن القیم نے لکھا کہ اگر ان کے فتاوی کو اکٹھا کیا جائے تو کتاب بن جائے. بعض اوقات خادموں کا یہی کام ہوتا ہے نا کہ وہ بے سمجھ ہوتے ہیں اور ایک بات جو مالک نے کہی وہ بے وجہ دہرائے چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی ادب ساتھ سکھا کے بھیجا. اس سے تربیت کا پتہ چلتا ہے. سنن ابی داؤد 1275 ہے حدیث کا نمبر. تو عصر کی نماز کتنی ہوئی؟ 4 سنت غیر مؤکدہ. فائدہ کیا ہے اگر کوئی پڑھے تو؟ جی اللہ کی رحمت ہوگی اس پر. یاد رکھیے کہ اگر آپ 4 نہیں بھی پڑھ سکتے نا، مسجد میں ہے، اذان ہو گئی ہے، تو اذان کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. عصر کی اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کے بھی آپ امام کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں.